للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے قربانیوں کی داستان۔ اس پروگرام میں ہم سلسلہ وار ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا ذکر سن رہے ہیں، اور ایسے شاندار واقعات، ایسے انوکھے واقعات ہیں، ایسی داستانیں ہیں جو ہمیں حیرت میں مبتلا کر دیتی ہیں کہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے، دین متین کی خدمت کرنے کی وجہ سے ہمارے اسلاف نے کیسی کیسی قربانیاں دیں اور کتنی تکالیف اٹھائیں۔ آج ہم بات کریں گے خواتین اسلام کی قربانیوں کے بارے میں۔ جی ہاں ناظرین، یہ قربانیاں صرف انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے ہی نہیں، بلکہ یہ قربانیاں خواتین اسلام نے بھی پیش کی، اور ایسی ایسی قربانیاں پیش کی جس کو صنف نازک کہا جاتا ہے۔ خواتین یقیناً فزیکلی اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتی ہیں، مگر اللہ اکبر، خواتین اسلام کے جب ہم واقعات پڑھتے ہیں جن میں صحابیات بھی ہیں، اللہ کی ولیہ خواتین بھی ہیں، مگر انہوں نے جس طرح قربانیاں دی ہیں، جس طرح ہمت کا مظاہرہ کیا اور جتنی تکالیف اٹھائی ہیں، جب ہم وہ سنتے ہیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ تو آج کی ایپیسوڈ جو ہے، آج کا جو پروگرام ہے، وہ یقیناً جہاں اسلامی بھائیوں کو ہمت اور حوصلہ دے گا، وہاں بالخصوص میں گزارش کروں گا خواتین اسلامی بہنیں جو ہیں اس پروگرام کو غور سے دیکھیں اور احساس کریں کہ یہ دین کتنی مشقتوں، کتنی تکلیفوں اور کتنی قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم خواتین اسلام کی قربانیوں کی طرف جائیں، آئیے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ سید المرسلین جناب رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، درود پاک ایک ہے اور برکتیں کتنی زیادہ ہیں۔ تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ بھی لیجئے، اور یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، بات کرتے ہیں خواتین اسلام کی قربانیوں کی۔ ایک ایسی خاتون، ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے کہ مصر کی سرزمین میں ایک ایسی ہی نیک دل خاتون رہا کرتی تھی۔ مال و دولت کی ان کے پاس کوئی کمی نہ تھی، ہر وقت خدام ان کی خدمت کے لیے حاضر اور حکم بجا لانے کے لیے تیار رہتے تھے، اور ان پر رب تعالیٰ کا یہ بھی خاص کرم تھا کہ مال و دولت کی کثرت اور آرام و سکون کی فراوانی نے انہیں مغرور نہیں بنایا تھا، بلکہ ان کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار تھا، اور شفقت و مہربانی کے جذبے سے وہ دل معمور تھا۔ چنانچہ وہ غریبوں سے نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کرتی اور دل کھول کر صدقہ و خیرات کیا کرتی تھیں۔ اسی باعث انہیں بعض لوگوں نے ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں، مسکینوں کی پناہ گاہ بھی کہا۔ یہ کون تھی؟ یہ بادشاہ مصر ولید بن مصعب، جی ہاں، جس کو فرعون کہا جاتا ہے، اس کی زوجہ تھی۔ اس حیثیت سے انہیں مصر کی ملکہ ہونے کا بھی اعزاز حاصل تھا۔ اللہ اکبر، یہ کون سی شخصیت ہیں، یہ کون سی خاتون ہیں؟ یہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان کی عادتوں کے بالکل برخلاف ان کا شوہر تھا۔ حکومت و سلطنت کی وسعت، مال و دولت کی کثرت، عیش و عشرت کی فراوانی اور طاقت و نشے نے اسے اس حد تک مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہزاروں ناداروں بے بس لوگوں کو اس نے اپنا غلام بنا کر رکھا تھا۔ ان سے وہ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا کرتا تھا، چونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا تھا، اس لیے وہ ہر کسی کو اپنا زر خلید غلام سمجھتا، اپنی ملکیت سمجھتا تھا، اور جیسا چاہتا تھا ویسا سلوک ان کے ساتھ کرتا تھا۔ دنیاوی اعتبار سے تو حضرت آسیہ کی زندگی بڑی آرام اور سکون کے ساتھ بسر ہو رہی تھی، درد و الم کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ ناظرین، وقت یوں ہی گزرتا گیا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں گزرتے رہے، اور یہ عرصہ گزرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد مصر کے صحرا میں 2 مردان حق کی صدائے لا الہ الا اللہ کی گونج اٹھی۔
سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے برادر، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی دونوں کو فرعون کی قوم کی دعوت و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ انہوں نے لوگوں کو باطل بتوں کی پوجا پاٹ سے روکا، خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا، جو سب کا خالق و مالک ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، سب اسی سے رزق پاتے اور اسی کے در سے حاجتیں بر لاتے ہیں۔ لیکن ان ظالموں نے بجائے حق تسلیم کرنے کے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا۔ ان دو جلیل القدر پیغمبران خدا کی حقانیت پر دلالت کرنے والے روشن معجزات دیکھنے کے باوجود یہ لوگ کفر و سرکشی پر اڑے رہے اور معاذ اللہ جادوگروں کو اکٹھا کرنے لگے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب معجزے اور سحر کے سنسنی خیز مقابلے سے حق آشکارا ہو گیا۔ کہانی اور واقعہ بڑا طویل ہے، میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ جب بڑے بڑے جادوگر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، سب نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنا عصا پھینکو۔ اس نے اژدہا بن کر ان کے سارے سانپوں کو نگل لیا، اور بہت سارے وہ شعبدے دکھاتے رہے مگر وہ کسی چیز میں جس کو کہتے ہیں نا کامیاب نہ ہوئے۔ جب معجزہ سامنے ہو گیا، آشکار ہوا، تو بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا، بلکہ جادوگروں نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ فرعون کی جو زوجہ تھیں حضرت آسیہ، ان کو جب مقابلے کا حال معلوم ہوا تو ان کا دل بھی نور ایمان سے چمک اٹھا، وہ ایمان لے آئیں۔ ناظرین، اب یہ مرحلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ فرعون کی زوجہ جو خود خدائی کا دعوے دار ہے، اسی کی ملکہ ایمان لے آئے، وہ بڑا ظالم و جابر اور سفاک انسان تھا۔ جادوگروں کی شکست فاش اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح مبین جو ان کی حقانیت کی کھلی نشانیاں تھیں، اسے دیکھ کر بھی یہ بدبخت ایمان نہیں لایا، بلکہ اپنے کفر پر مصر تھا۔ جب اسے اپنے بیوی کی ایمان لانے کی خبر ہوتی تو اس کے بھڑک اٹھنے کا تو کبھی اندیشہ تھا، اور کبھی امید تھی کہ یہ ظلم و ستم کی تمام آندھیاں اور حدیں پار کر جائے، مگر اس نیک دل خاتون نے کسی خطرے، کسی خوف کو، اندیشے کو خاطر میں نہ لائیں اور ایمان قبول کر لیا، مگر اسے ابھی کسی پر ظاہر نہ کیا۔ کچھ عرصہ تو گزرا، لیکن ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے اس کے دل میں فرعون کے خلاف نفرت کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی، اور نادار مومنوں پر فرعون کے مظالم اب ان کے لیے بھی ناقابل برداشت ہو گئے۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ ماشطہ بنت فرعون، یعنی فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خاتون کا واقعہ ہے، جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، لیکن ابھی تک کسی کو ان کے ایمان کی بھی خبر نہ تھی۔ ایک دن یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی ہاتھ سے گر پڑی، اس پر ان کی زبان سے نکلا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے جب یہ سنا تو اس نے کہا اللہ سے مراد کون ہے؟ وہ کیا ہے؟ میرا والد؟ اس نیک بندی نے جواب دیا نہیں، بلکہ اللہ عز و جل وہ ہے جو میرا، تیرا اور تیرے والد کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا تیرا رب میرے باپ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگی تو کیا میں اپنے باپ کو یہ بتا دوں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے بتا دو۔ چنانچہ اس نے اپنے باپ فرعون کو خبر دے دی۔ فرعون نے اس لڑکی کو، اس خاتون کو اس کے بچوں کے ساتھ بلایا۔ جب یہ مومنہ خاتون ان کے دربار میں پہنچی تو فرعون نے انہیں مخاطب کر کے بڑے غم و غصے میں، بڑے جلال کے ساتھ کہا یا فلانہ تو الکی رب غیری، اے فلاں عورت، تم میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ کسی قسم کے اندیشے کو خاطر لائے بغیر اس بہادر خاتون نے کہا نعم ربی و ربک اللہ، ہاں میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے۔ اس پر فرعون اور زیادہ غصے میں آ گیا اور اس نے ایک بہت بڑے برتن میں تیل بھر کر اسے گرم کرنے کا حکم دیا، اور اب اس خاتون کے سامنے ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس گرم تیل میں ڈالتا گیا۔ وہ بچے دنیا سے جاتے رہے۔ جی ہاں ناظرین، ماں کے سامنے بچے جلتے رہے۔ کبھی تصور کیجئے کیسی تکلیف ہوگی، اور وجہ کیا تھی؟ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، ایمان لانا تھا، اور ایمان پر کیسا جذبہ تھا کہ ماں کے سامنے بچے جلتے ہوئے تیل میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اب دودھ پیتا بچہ جو ہے باقی بچ گیا۔ اب اس بچے کو لے کر جب اس کو بھی تیل میں ڈالنے لگا تو اب وہ ماں تھوڑا سا لرزنے لگی اور اس کے قدم کچھ پیچھے ہٹنے لگے، تو اللہ کریم نے اس دودھ پیتے بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اسے پکار کر کہا یا اماں اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، اے ماں پرواہ نہ کر، بے شک دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب کے مقابلے میں آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس بچے کو بھی برتن میں ڈال کر شہید کر دیا گیا۔ اب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا نا ناظرین، تو وہ خاتون کے ساتھ تو جو ہو رہا تھا، فرعون کی زوجہ بھی یہ دیکھ رہی تھی۔ اب ظلم کی انتہا ہے۔ اب اللہ عز و جل نے ان کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے، ان کی بصیرت روشن فرما دی، انہیں فرشتوں کو ان نفوس قدسیہ، ان بچوں کی اور اس کی والدہ کی روح کو آسمان کی طرف لے جاتے دیکھ لیا،
اب فرشتوں کو دیکھنے سے ایمان اور مضبوط ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ان کا یقین اور پختہ ہو گیا۔ اب یہ سوچ میں پڑ گئی کہ میں اپنے سامنے مومنوں پر فرعون کے یہ مظالم ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی ہوں۔ ابھی انہی خیالات میں وہ گم تھی، فرعون ان کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر اپنے ظلم کی داستان بیان کرنے لگا، بڑے فخر سے بتانے لگا کہ میں نے ایسے 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 ان کو گرم تیل میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ خبر دی فرعون نے تو آپ کی زبان سے نکلا الویل لک ما اجراک علی اللہ، تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ عز و جل کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا۔ فرعون تو حیران ہو گیا، پیچ و تاب کھانے لگا، بھڑک اٹھا، اسی جنون میں مبتلا ہو گیا جس جنون میں مبتلا ہو کر اس نے اپنی بچی کے بالوں میں کنگا کرنے والی خاتون اور اس کے بچوں کے ساتھ جو ظلم کیا تھا۔ جواب دیتا ہے ما بی جنون ولیکنی آمنت باللہ تعالی ربی و ربک و رب العالمین۔ جب یہ فرعون نے اس طرح کہا نا کہ تمہارے اندر بھی وہ جنون آ گیا ہے جس میں وہ خاتون مبتلا تھی، تو فرعون کی جو زوجہ ہیں حضرت آسیہ کہتی ہے مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدائے واحد و یکتا پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا، تیرا اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس طرح انہوں نے فرعون کے خلاف خلا بخلا اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیا اور مخالفت کا اعلان بھی کر دیا۔ ناظرین، اب جب فرعون کو یہ خبر ہو گیا تو پہلے تو اس نے بغیر اذیت و تکلیف دیے انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، کچھ دھمکی بھی دی، ان کی والدہ کو بھی بلا لیا کہ یہ کیا ہو گیا، آپ کی بیٹی کو سمجھائیے اسے کیا ہو گیا ہے۔ اب جب وہ نہیں مانی تو وہ کہتا میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ والدہ نے انہیں تنہائی میں سمجھایا کہ فرعون کی بات مان لو، مگر حضرت آسیہ نے کیا کمال کا جواب اپنی ماں کو دیا، کہتی اما ان اکفر باللہ فلا واللہ، کیا میں اللہ عز و جل کا انکار کر دوں؟ بخدا ہرگز نہیں۔ ناظرین، اب ایک عجب داستان شروع ہوتی ہے۔ وہ ملکہ ہیں جس کے آگے پیچھے خادمائیں ہیں، فرعون کے گھر میں ہیں، اللہ جسے ہدایت دے دے، اللہ جس کے دل کو نور ایمان سے چمکا دے۔ اب دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ فرعون جب سارے حربے ناکام ہو گئے تو اب اس نے طرح طرح کی اذیتوں میں انہیں مبتلا کیا، حتیٰ کہ ہاتھ پاؤں میں میخے یعنی کیلے گاڑ کر، اور اب اس کے بعد سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا، سینے پر چکی کا پاٹ رکھ دیا گیا، وہ ہل بھی نہ سکی۔ لیکن یہ سب مصائب اور تکالیف سہنے کے باوجود ان کے ایمان و یقین میں کمی نہ آئی بلکہ اور اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ اذیت دینے کے بعد جب فرعون نے انہیں اسلام سے پھرنے کے لیے کہا تو آپ نے پھر بڑے ایمان افروز جواب دیا۔ فرعون کا جو گھمنڈ خاک میں مل گیا اور وہ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا انک تغلب نفسی وقلبی فی عصمت ربی لو قطعتنی اربا مزدادت الا حبا۔ اے دشمن خدا، اے ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے لیکن میرا دل رب تعالیٰ کی پناہ میں ہے، اگر تو میرا ہر عضو کاٹ دے، باڈی کا ہر پارٹ کاٹ دے، تب بھی میرا عشق بڑھتا جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، آپ کیلوں کے ساتھ ایک تختے کے ساتھ گویا جڑی ہوئی ہیں، کتنی تکلیف ہوگی۔ آپ نے ان سے، اب حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، سوال کر تیری ہر حاجت پوری ہوگی۔ اب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دعا مانگی؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ یہ قرآن پاک کی میں نے آیت تلاوت کی ہے ناظرین۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔ ادھر جب فرعون انہیں ایمان سے دور کرنے کی تمام تدبیریں کر دیکھا، اس نے ناکامی کا سامنا ہو گیا، تو وہ آپ کو اب شہید کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ آخر حربے کے طور پر اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بڑی چٹان لاؤ، اب چٹان دیکھ کر اگر وہ اپنے ایمان پر قائم رہتی ہیں تو چٹان گرا دینا، اگر پھر جاتی ہیں، رجوع کر لیتی ہیں تو پھر یہ میری بیوی ہے، عزت و اکرام کے ساتھ انہیں میرے پاس لے آنا۔ چٹان لائی جاتی ہے۔ اب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آسمان کی طرف دیکھتی ہیں تو وہاں جنت میں اپنا سفید موتی کا گھر نظر آتا ہے۔ آپ کی ہمت اور بڑھ جاتی ہے، اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے اور اس کے بعد چٹان گرائی جاتی ہے، وہ ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی ہے۔ ناظرین ذرا غور تو کیجئے، یہ کیسی
کیسی آزمائش ہے کہ ہاتھ پاؤں میں میخے لگا کر تپتی ریت پر لٹا دیا، تب بھی ان کے پائے ثبات میں لرزش نہ آئی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں اس عظیم خاتون کو کیا کیا انعام ملے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ایک اور زبردست بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ چونکہ پہلے سے ہی سلیم الفطرت تھیں، اللہ رب العالمین کی پسندیدہ بندیوں میں آپ کا شمار تھا، تو فرعون سے آپ کا نکاح بھی برضا اور برغبت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ اس نے بادشاہت کے زور پر آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا تھا، وہ کبھی آپ کے قریب نہیں آ سکا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ حدیثیں سنیے، یہ کیسی عظیم خاتون ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں، مریم، فاطمہ، خدیجہ اور آسیہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں تمام جہانوں کی افضل عورتیں خدیجہ بن خویلد،